أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بہترین بندہ ہونے کے اعتبار سے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ایک انسان اگر اچھی زندگی جینا چاہتا ہے تو آج دنیا میں ہر انسان پریشان ہے کہ واقعی وہ کیا طریقہ ہے جس کے اختیار کرنے سے انسان کا ظاہر بھی صحیح ہو جائے اور دل میں اس کو سکون محسوس ہو۔ وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا قوانین ہیں جو زندگی میں انسان کو اپنانے چاہیے۔ ساری دنیا پریشان ہے کہ واقعی وہ کیا گولڈن رول ہے، وہ کیا اصول حیات ہیں جن کو اپنا کر ساری انسانیت سکون کے ساتھ جینے والی بنے۔ ایک انسان کے دل میں اطمینان ہو، وہ اپنے آپ سے لڑے نہیں، ایسا وقت اس کو کہاں نصیب ہوگا؟ وہ کیا کرے کہ اس کو اپنے آپ سے بھاگنا نہ پڑے، اس کے گھر کے اندر بیوی، شوہر، ماں باپ، اولاد، ان کے اندر محبت اور سکون کا ماحول پیدا ہو۔ وہ کیا ضابطہ ہے جس سے ایک گھر اچھا بنتا ہے؟ پڑوسی، رشتہ دار، دوست، احباب، ساتھ میں کام کرنے والے، ان کے لیے کیا رہن سہن کا طریقہ ہے کہ ایک انسان واقعی ایک اچھا سماج پائے اور بنائے؟ انسان پریشان ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کہاں سے لائے؟ تجربہ بلا شبہ انسان کا معلم ہوتا ہے، لیکن تجربہ آتے آتے عمر نکل جاتی ہے۔ ایک آدمی کو زندگی میں جب تجربے سے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، ایکسپیرینس سے وہ سیکھنا شروع کرتا ہے، تو ایک غلطی، دو غلطیاں، ایک تجربہ، دوسرا تجربہ ہوتے 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 ایک عمر ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بہت کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ لیکن اس فائدے کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت یہ جڑی ہوئی ہے کہ تجربہ آنے کے ساتھ ساتھ عمر کا ایک بڑا حصہ نکل جاتا ہے۔ اب وہ تجربہ استعمال کرے تو کتنی زندگی میں کرے؟ تھوڑا سا وقت اس کے پاس رہ جاتا ہے، پھر موت آ جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے زندگی کی شروعات سے رہبری موجود ہونا ضروری ہے، نہ یہ کہ ہم سیکھتے سیکھتے پھر زندگی میں ایک وقت آئے اور پھر آدمی کو معلوم پڑے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ شروعات ہی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رہبری رکھی تاکہ ایک انسان اپنی زندگی کی شروعات کرے تو ٹھوکریں کھا کر پھر سدھرے، ایسا نہیں ہو۔ شروع سے اس کو معلوم ہو واقعی وہ کیا اصول ہیں زندگی کے جن کو اپنانے سے انسان کا باطن، اس کا ظاہر،
اس کا گھر، اس کا معاشرہ اچھا بنتا ہے. اور یہ کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے کہ خیالی سطح پر اس کو گفتگو کیا جائے پھر بات ہو گئی ختم، بلکہ تاریخی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد کی سطح پر اور معاشرے کی سطح پر اس کو کر کے دکھایا ہے. آپ تاریخ میں لوگوں کو دیکھیں جو ریفارمرز ہوتے ہیں، ان کے کئی مسائل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی تاریخ میں مسلسل ایسے لوگ آتے رہے، آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی، جن کو سماج میں برائیاں دیکھ کے بہت تکلیف ہوئی اور انہوں نے کوشش کی کہ سماج کی اصلاح کریں. کسی کا مسئلہ یہ رہا کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ وسائل کی شکایت کرتے کرتے ختم ہوا. کسی کو سماج نے قبول نہیں کیا، کسی نے سماج کی اصلاح کی تو کسی ایک شعبے کو چنا، کسی نے میدان چنا لوگوں کو پڑھا لکھا بنانا چاہیے، اس نے اسی چیز کو لے کر محنت کی، کامیاب بھی ہوا. کسی نے معاشی میدان کو چنا کہ لوگوں کی غریبی ہٹانا چاہیے، اور اسی میدان میں اس نے کوشش کی اور لوگوں کو معاشی حالات میں اس نے اچھا بنایا. کسی نے میڈیکل فیلڈ کو چنا کہ لوگوں کی فلاں بیماری کے اعتبار سے کچھ سلوشن نکلنا چاہیے، اس میں اس نے کام کیا. کسی نے حکومت بدلنے کے اعتبار سے ریولوشن کی باتیں کی، کوئی کامیاب ہوا، کوئی باغی قرار پایا. حکومتیں بدلیں، اچھی بھی حکومتیں آئیں، بری بھی آئیں، کبھی بری سے بری آئی. ہر ایک آدمی نے سماج کے ایک پہلو کو دیکھ کر اس بارے میں کوشش کی. کچھ لوگوں نے دھارمک چیزیں اپنائیں، ریلیجن، کہ لوگوں میں ریلیجن آئے گا تو پیس آف مائنڈ آئے گا، اور یہ دور اسی کا ہے. اسپرچل بٹ ناٹ ریلیجس. آج ایک نیا نعرہ سننے میں آ رہا ہے، کیا؟ میں اسپرچل ہوں، میں ریلیجس نہیں ہوں. یہ کیا ہے نیا؟ کیوں؟ بولے میں گاڈ واڈ کو مانتا نہیں ہوں، ہاں میں میڈیٹیشن کرتا ہوں. کیوں؟ پیس آف مائنڈ کے لیے. بھائی ایک پتھر کو آپ گھورتے بیٹھیں 2 گھنٹے تک اور آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا؟ آپ کا بھیجا بھی پتھر کے جیسا ہو کے جائے گا. آپ گرینری کو دیکھ رہے ہیں اور آپ پیس آف مائنڈ چاہتے ہیں، وہ وقتی ہے. اس طرح وہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کوئی فلم دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، خوب ہنسا، خوب رویا، خوب یہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن سے نکل گیا کہ فلاں رشتہ دار بیمار ہے، اتنا بل بھرنا ہے، اتنا بچے پریشان ہیں، بیوی ستا رہی ہے، جو بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ وقتی طور پر وہ ڈائیورژن ہے، وہ پیس آف مائنڈ نہیں ہے. وہ مستقل اس کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے، وہ وقتی طور پر ایک اس کے لیے پین کلر ہے. پین کلر پیس آف مائنڈ نہیں ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں نے یہ میدان چنا، کسی نے ریلیجس، کسی نے اسپرچول. لیکن ریلیجس میدان فیل ہو گیا اس دور میں بھی، اس اعتبار سے کہ دینی یا دھارمک یا ریلیجس میدان میں آج وہ اپیل نہیں ہے جو سائنٹیفک مائنڈ کو خاموش کر سکے، اس کو سمجھا سکے. کیونکہ جتنے ادیان ہیں ان ادیان کو، ان دینوں کو دیکھ کے آدمی سوچتا ہے کہ اس میں کیا تعلیمات ہیں. اس میں یا تو ایسی باتیں ہیں جو قابل قبولی نہیں، عقل میں نہیں آتی، جیسے عیسائیت، 3 خدا ہیں اور ایک ہیں، تینوں ایک ہیں، ایک 3 ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہ کے کفارے کے لیے، پراشچت کے لیے آئے اور ہمارے گناہوں کا اٹونمنٹ انہوں نے کیا اور ہمارے گناہوں کی سزا ان کو ملی. آدمی کا اس کی عقل مانتی نہیں ہے. نہ صرف عقل بلکہ اس کا جذبہ انصاف جو پیدائشی طور پر اللہ نے اس میں رکھا ہے، اس کی تسکین ہونے کی بجائے اس کو تکلیف ہوتی ہے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایک تو میتھمیٹیکلی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لاجیکلی، 1 3 3 1 کیسا؟ اور دوسرا اس کا جذبہ انصاف جو اس کے دل میں ہے کہ میرے گناہوں کے لیے کوئی اور کیوں سزا پائے. ٹھیک ہے اچھا ہوا میں بچ گیا، لیکن وہ کیوں؟ یعنی ایک انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اگرچہ وہ بچ جائے تب بھی اس کا دل ملامت کرتا ہے. مان لیجئے
ہماری سزا کسی اور کو دے دی جائے، ہم نے غلطی کی، کسی اور کو پھانسی ہو جائے یا کسی اور کی پٹائی ہو جائے، تو آدمی ٹھیک ہے وقتی طور پر یہ سوچے گا کہ ہاں میں بچ گیا، لیکن پھر بھی اس کو برا لگے گا کہ نہیں، تیری غلطی پہ کسی اور کو سزا نہیں ملنا چاہیے. اور اگر جج نے جانتے بوجھتے کسی اور کو سزا دی تب بھی اس کو برا لگے گا، یہ جج بھی اچھا نہیں ہے، غلط ہے. اس کے اندر سے جو حق اور اس کے اندر جو عدل و انصاف کا جذبہ ہے وہ اس کو سکون نہیں لینے دے گا، جبکہ بچ کے اس کو خوشی مل رہی ہے. اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے. تو جتنے ادیان ہیں یا تو اس طرح کی چیزیں اس میں ہیں جو بالکل ہی انسان کی عقل اور اس کے عدل کے خلاف لگتی ہیں، یا پھر اس میں ایسے قصے کہانیاں ہیں جو بالکل ہی ہسٹوریکلی انویلڈ، قابل قبولی نہیں. ایسے خداؤں کو ماننے کا اس کو مطالبہ کیا جا رہا ہے جو سرے سے انسان تھے بلکہ انسانوں سے بھی برے تھے. ایسوں کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے جن کی زندگی دیکھ کے محسوس ہو کہ واقعی یہ لوگ تو اخلاقی اعتبار سے بھی اچھے نہیں تھے. پھر اس کو گاڈ ماننے کے لیے کہا جائے. آدمی کہ کیسا معلوم ہے اس کو؟ جیسے رومن گاڈز آپ دیکھیے جو مانتے تھے، اوپر شراب پی کے دھوت ہے ایک دم، نیچے کیا ہو رہا جانے دو، عجیب و غریب چیزیں نہیں آدمی مانتا ہے. تو ریلیجن موجودہ دور میں ایک بڑی حد تک فیل ہو گیا ہے، لیکن فیلئر یہ باقی دینوں کے لیے، اسلام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اسلام ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اسلام میں جو عجیب و غریب باتیں ہیں وہ بھی قابل فہم ہے. مثلا آخرت کا عقیدہ ہے کہ آخرت میں انسان کو اچھے کو انعام ملے گا، برے کو سزا ملے گی. اب کوئی آدمی کا مرنے کے بعد کیسا زندگی ہے، یہ لاجیکل نہیں ہے، یہ ناقابل فہم نہیں ہے. یہ آدمی سمجھ سکتا ہے، ہاں مشاہدے میں اس کے نہیں ہے، لیکن وہ سمجھ سکتا ہے اس کو. کیوں بھائی ایک انسان مردہ تھا واپس زندہ نہیں ہوا؟ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی شروعات ہوتی ہے وہ جاندار سے نہیں ہوتی ہے، وہ بے جان سے ہوتی ہے، اس میں روح نہیں ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں نطفہ، علقہ، مضغہ، ایک کے بعد ایک سٹیجز ہوتی رہتی ہیں، فیٹس جس کو آپ کہتے ہیں، بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر حیات آتی ہے، پھر اس کے اندر لائف آتی ہے. تو پہلے بے جان تھا، پھر جاندار ہوا اور ماں کے پیٹ میں تھا وہ، پھر دنیا میں آیا، مر گیا، قبر میں گیا. پھر اس کے بعد اس میں جان آئے گی کہ نہیں، زندہ ہو کے نکلے گا کہ نہیں. جو ایک بار ہوا دوسری بار کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن ہم کو بتا رہا ہے. جیسے تو ماں کے پیٹ میں مردہ تھا اسی طرح سے قبر کے پیٹ میں مردہ پڑا ہوا ہے. پھر تو زندہ ہو کے باہر آیا تو پھر قبر میں سے زندہ ہو کے باہر کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ جو ایک مرتبہ ہوا وہ دوسری مرتبہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور ایک مشہور کہاوت ہے کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو ایک بار تو اس کو روک سکا نہیں، تیری مرضی سے ہوا، کوئی آگے پوچھا جانا ہے ماں کے پیٹ کے باہر، یس باہر جاؤ، ایسا ہوا نہیں، تجھ سے کس نے پوچھا؟ تو اپنی مرضی کے بغیر پیدا ہوا پہلی مرتبہ. دوسری مرتبہ تیری مرضی پوچھی جائے گی، کون بولا تجھ کو؟ جب پہلی مرتبہ تو زندہ ہوا دوسری مرتبہ بھی زندہ ہو سکتا ہے. پاسبلٹی 100% ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے. جو ہو چکا ہے وہ نہیں ہوگا. کس بنیاد پر بول رہا تھا؟ وہ ایسی جیسے آدمی کہے بارش آئی تھی کل، ہاں اب کبھی نہیں آئے گی. ارے کبھی نہیں آئے گی؟ کیسا نہیں آئے گی؟ بارش ہو ہی نہیں سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. کل کیا ہوا تھا؟ بارش، لیکن اب نہیں ہو سکتی. کتنا بیوقوف لوگ بولیں گے اس کو، بولیں گے جب ایک بار ہو سکتی ہے دوسری بار نہیں ہو سکتی، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ ہو تو چکا ہے، ہوا تو ہے. جب ایک بار وہ ہوا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واپس ہو سکتا ہے، تو انکار کیسا کر سکتا اس کے لیے؟ تو واپس جتنے بھی عقائد اسلام کے ہیں وہ قابل فہم ہے. ایک اللہ ہے، قابل فہم ہے. اللہ نے رسولوں کو
پیغام دیا انسانیت کی رہبری کے لیے، قابل فہم ہے. نہ دینا قابل فہم نہیں ہے کہ اللہ پیدا کر کے چھوڑ دے اور رہبری نہ دے. یہ عجیب ہے. پیدا کرنے کے بعد شہد کی مکھی کو اللہ سکھائے شہد کا چھتا بنانا، پرندوں کو اڑنا اور مچھلیوں کو تیرنا، ان کو اللہ تعالیٰ یہ سکھائے، اور انسان کو جینا نہیں سکھائے. کتنا عجیب ہے. نہیں سکھانا عجیب ہے. اللہ نے رہبری دی. اسلام کے جتنے بھی عقائد ہیں ایک دم سمپل اور ایکسپلینیبل ہیں، سمجھانے جیسے ہیں، سمجھایا جا سکتا. ایسا ہے ایک دم اس کے لیے کچھ تو چپ ماننا پڑے گا، تجھ کو زیادہ باتیں مت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم کو یہ نہیں بولنا پڑتا ہے فیتھ از بیانڈ ریزن، نہیں بولنا پڑتا کہ عقیدہ عقل سے پرے ہے. نہیں، پھر عقل دی کیوں؟ عقل کیوں دی اللہ نے؟ سمجھنے کے لیے. پھر ایسے عقیدے دے گا جو سمجھنے کے لائق نہیں، تو پھر عقل کمتر دی اللہ نے اس کا مطلب. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا اسلام جو انسان کے لیے قابل فہم بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے. کسی بھی ریلیجن میں یہ دو آسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، دو پہلو بہت اہم ہوتے ہیں. کسی بھی چیز میں دیکھیے آپ، ایک قبولیت ہوتی ہے اور ایک تعمیل ہوتی ہے. کسی بھی لائف کی کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیے، آپ اسکول میں بچے کو بھیجیں، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں، کہیں بھی آپ ہوں، ڈاکٹر بولتا ہے ایسا 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 آپ کو تکلیف ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو آپ کا علاج ہوگا، یہ لو کھاؤ. تو آپ کو سمجھا کہ کیا کرنا چاہیے، اس کی بات آپ کو سمجھ میں آئی. اب اس کے بعد آپ اس کو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو ایک ہوتا ہے سمجھنا، گائیڈ لائنز، رہبری سمجھنا، اور دوسرا ہوتا ہے اس پر عمل کرنا. اب ڈاکٹر بولے یہ دیکھیے آپ کا پرابلم ایسا ایسا ہے، سمجھا نا؟ ہاں سمجھا. اس لیے آپ کو بغیر سویٹر کے ہمالیہ پہ جانا پڑے گا. او یہ کیا ہے؟ کر سکتے کیا ہم لوگ ایسا؟ بغیر پلین کے آپ کو ہوا میں اڑنا پڑے گا. اگر ڈاکٹر ایسا بولے آپ کر سکتے اس کو؟ نہیں کر سکتے. ایک جڑی بوٹی آپ کو ہمالیہ پہ سے لانی پڑے گی تو آپ صحت مند ہو سکتے، نہیں تو گئے کام سے. تو آج بولے گا میرے لیے پریکٹیکل نہیں ہے، یہ میں نہیں کر سکتا اس کو. بولے آپ میں کیا کروں؟ کرنا تو پڑے گا آپ کو. قانونی اعتبار سے اسکول میں بچہ ہے، اسکول میں ڈالا آپ نے، کالج میں آدمی گیا نوجوان، اب سب سمجھا اس کو. اب کرنا کیا ہے اس کو؟ ایک دن میں 500 کتاب لکھنا ہے اس نے. یہ کیسا کر سکتا میں؟ ایک دن میں 40 پیپر ہے تیرے. ارے میں نہیں کر سکتا. یہ بولے کرنا پڑے گا، پاس ہونا ہے تو سب کرنا پڑے گا. نہیں کر سکتا میں. تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ایسی چیز ماننے کے لیے دینا جو سمجھ میں نہیں آ رہی اور بولنا سمجھو اس کو، یہ بھی ظلم ہے. اور ایسا حکم دینا جو آدمی نہیں کر سکتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. اور اللہ ظلم سے پاک ہے. اللہ تعالی ظلم سے پاک ہے. لہذا تفہیم کے اعتبار سے، انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے، یا تعمیل کے اعتبار سے، پریکٹیکلٹی کے اعتبار سے، یا اس کے یعنی اپلیکیشن کے اعتبار سے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے، اللہ نے ایک ایسا دین دیا جو سمجھا بھی جا سکتا ہے، اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ اسلام کی بہت بڑی خوبی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے آپ کو ملے گا اسلام کے عقائد ایک دم سمپل. اس کے لیے آپ اس کو سمجھیں اچھی طرح سے. ایک کرسچن ہے، آپ کسی بھی کرسچن پاسٹر یا فادر یا مدر جو بھی ہوتا ہے اس سے آپ پوچھئے آپ لوگ پہلے کیا پڑھتے ہیں. ہم کئی بار پوچھے ہیں، پہلا سال ہمارا چل رہا ہے. اچھا کیا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بولے ہم لوگ ابھی فلسفی پڑھ رہے ہیں. اور آخری سال میں کیا پڑھیں گے؟ وہ آخری سال میں ہم تھیولوجی پڑھیں گے. تھیولوجی آخر میں، فلسفی پہلے. ریلیجن کی اصل یعنی تھیولوجی کا مطلب دینیات، فلسفی کا مطلب فلسفہ. فلسفہ پہلے پڑھ رہے اور دینیات کب پڑھ رہے؟ بعد میں. کیوں؟ جب تک کہ فلسفہ نہیں سمجھیں گے ان کا عقیدہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹرینیٹی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ فلسفی ضروری، پہلے ایسا ٹیڑھا کرنا ضروری ہے اس کی عقل کو کہ جب ہم ٹیڑھی چیزیں پیش کریں تو اس کو سیدھی دکھائی دینے لگے. بھائی کسی کو یہ مصیبت ہے.
اسلام میں یہ کچھ کرنا نہیں. پہلے دن سے بول بیٹا قل هو اللہ احد. پیارا بچہ پڑھ رہا اس کو سب سمجھ رہا ایک ہے, ہاں ایک ہے, خلاص. اس کو کچھ بیٹا تیرے کو تھیولوجی سے پہلے فلسفی پڑھنا پڑے گا, پہلے بڑا ہو اس کے بعد کالج کو جا, پھر اس کے بعد مرے تک کب سیکھنے کا وہ عقیدہ. ہمارا بچہ بچپن میں صورت یاد کرتا ہے, کیا ہے قل هو اللہ احد, کہ اللہ ایک ہے تو ایک ہے. ایک کا مطلب تین ہے نا, نہیں ایک کا مطلب ایک ہی ہے, تین نہیں ہے. کہ آج ایک سکھایا کل جا کے بولے نہیں ایک کا مطلب تین رہتا, بولے یہ کون سا اسکول کو جاؤ کہ نہیں جاؤ, ٹیچر غلط کہ پاسٹر غلط. ٹیچر تو بول رہا ہے ایک کا مطلب ایک, 1 + 1 + 1 = 3, اور یہ پاسٹر کیا بول رہا ہے 1 + 1 + 1 = 1. تو پلس کر رہا کہ ملٹی پلائی کر رہا کیا تو کون سی قاعدے ہیں, نہیں سمجھ میں آتا. اسلام میں ایسا نہیں ہے. احکام میں آپ دیکھیے, نماز دن میں 5 نمازیں ہیں, دن کے مختلف اوقات میں برابر ہیں, صبح, دوپہر, شام اور رات. گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ, رات کی شروعات میں اور رات میں تاخیر سے. کہ ایک آدمی دن کے تمام حصوں میں, اجالے میں, اندھیرے میں, دھوپ میں, ٹھنڈ میں, ہر حال میں اللہ کی عبادت کر کے یہ بتایا کہ میں اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوں. وہ اللہ کو یاد کرے تاکہ اس کا دل صاف ہوتا رہے. صبح پاک صاف ہو, وضو اس کے ساتھ ہے, صفائی ہے, سکون والا ماحول ہے, اس میں میڈیٹیشن. یہ میڈیٹیشن نہیں ہے, لیکن میڈیٹیشن سے 1,00,000 درجہ زیادہ اچھی ہے. کیونکہ میڈیٹیشن میں کیا رہتا ہے, خالی سوچو. کیا سوچو بھائی, کچھ تو چاہیے نا سوچنے کے لیے, کچھ بھی سوچو, برا مت سوچو کچھ تو. سائیکیٹرسٹ بولتے ہیں جو پیشنٹ بہت زیادہ سٹریس والے ہوتے ہیں, بولے آنکھ بند کرو, بولے کرا, کیا سوچوں میں, بولے سوچو تم سمندر کے کنارے ہیں اور ایک ناریل کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں اور اوپر سے ناریل گرا تو سمندر کا پانی آگے بہا کے لے کے گیا تو آدمی کیا, یہ سکون ہے. سکون انسان کو کب ملتا ہے, سکون انسان کو ملتا ہے اس وقت جب وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے, سکون تب آتا ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر ٹرین میں ہے, اس کو معلوم ہے میرا گھر والا جاگ رہا ہے, دادا جان جاگ رہے ہیں, ان کو نیند نہیں آتی رات میں, اور بریف کیس میں پیسے ہیں اور برابر نگرانی کریں گے. وہ تھوڑا بھی کھٹپٹ ہوا تو فوراً الارم سے پاورفل ہے, وہ سب کو جگا دیں گے, پوری ٹرین کے پورے ڈبے کو جگا دیں گے. وہ آرام سے سو جائے گا, کیوں, بریف کیس سیف ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اکیلا اگر سفر میں ہے, اب کیا ہوگا, اب اس کی نیند نہیں آئے گی. کیوں, کیونکہ سیکیورٹی میرے پر ذمہ داری, اور مجھ کو نیند لگ گئی تو گیا کام سے, اس کو سکون نہیں ملے گا. ایک انسان ہے, کوئی بڑا کمشنر اس کا پہچان والا ہے, کچھ بھی ہوا رات کو, آدھی رات کو فون کر, میں آ جاؤں گا. اب کیا ہو گیا اس کو, کوئی بھائی اب کچھ کر نہیں سکتا. کیوں, سب سے بڑے بھائی اپنے ہیں, کمشنر صاحب میرے ہیں, سارے لوگ ان سے ڈرتے ہیں, شہر پورا کا پورا ان کے ہاتھ میں ہے. اب آدمی کیا ہوتا ہے, اس کو سیکیورٹی محسوس ہوتی ہے. تو انسان کو سکون ملتا ہے حفاظت کے احساس سے, میں محفوظ ہوں. ذرا سا آدمی کی زندگی میں خطرہ منڈرانے لگے, اس کا سکون خراب ہوتا ہے. کبھی وہ خطرہ ہوتا ہے فائنینشیل, کبھی ہوتا ہے میڈیکل, کبھی ہوتا ہے سوشل, کبھی ہوتا ہے پولیٹیکل, کبھی ہوتا ہے کسی اور اعتبار سے, فیملی کے اعتبار سے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو انسان وقتی طور پہ آنکھ بند کر کے کتنا بھی چاہے کچھ بھی سوچے, وہ سکون نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں پختہ عقیدہ نہ ہو کہ کوئی ہے جو میری حفاظت کرنے پر قادر ہے, سب اس کے ہاتھ میں ہے. اب جا کے کیا ہوتا ہے, سکون زندگی میں آتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھی طرح سے یاد رکھو کہ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کی یاد جب آتی, ہاں اللہ سب سے بڑا, سب سے قدرت والا, ہر دعا کو سننے والا, دلوں کے حال کو جاننے والا, کہیں بھی کچھ بھی ہو سب کچھ کر سکتا ہے, بچا سکتا ہے. اب ایسا اللہ جب اس کا دل میں استحضار آتا ہے, اب اس کے دل میں حفاظت کا احساس پیدا ہوتا ہے, اب جا کے اس کو سکون ملتا ہے کہ ہاں میری سیکیورٹی پرفیکٹ ہے. اسلام انسان کو وہ دیتا ہے.
لیکن آج اس دور میں لوگ کیسے ہو گئے ہیں؟ ہم ریلیجس نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ اسپرچول ہیں. یہ ٹیمپرری ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ تلاش ہے انسان کی. انسان اسپرچولیٹی کی طرف آ رہا ہے. پہلے لوگ کیا بولتے تھے؟ ریلیجن نہیں چاہیے ہم کو. کیا چاہیے ہم کو؟ پیسہ، ٹیکنالوجی، یہ وہ سب چاہیے. ریلیجن کی ضرورت نہیں ہے، موج مستی کرو، خوش رہو. خوش رہنے کے لیے دین نہیں چاہیے. اب ہوا اس کا ری ایکشن. ساری ترقی بڑھتے 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 اتنی بڑھ گئی کہ سب ملا لیکن سکون نہیں. تو سب کچھ کر کے بھی سکون نہیں، بلکہ زندگی میں مسائل بڑھ گئے، انسان پریشان. اب آدمی سوچ رہا ہے کہ نہیں، پیسہ ہونے سے سکون نہیں ملتا ہے، ٹیکنالوجی سے سکون نہیں ملتا ہے، فراری میرے پاس ہے لیکن مجھ کو سکون نہیں ہے. وہ ہے نا کوئی کتاب لکھا ہے کہ اس نے دماغ کو سولس فراری. ایسی کتابیں لوگ لکھ رہے ہیں کہ سب چھوڑو، سب تیاگو، سکون کی تلاش میں چلو. اصل تھوڑا میڈیٹیشن چاہیے، تھوڑا یہ چاہیے، ریلیجس نہیں تو اسپرچل بنو. بیٹھو صبح میں 5 بجے اٹھ کے، ایک ہاتھ گھٹنے پہ، دوسرا ہاتھ ہی گھٹنے پہ، اور پالتی مار کے آنکھ بند کرو اور بریدھ، سانس لو، ایک دم ڈیپ بریدنگ کرو. تمہارے مائنڈ کو آکسیجن جائے گا. تو کیا ہی ٹھیک ہے، ٹیمپرری ٹھیک ہے بہت گھبراہٹ کے وقت میں، لیکن یہ فزیکل سولوشن ہے، یہ سائیکولوجیکل اور مینٹل سولوشن نہیں ہے. یہ وقتی طور پر آپ کے لیے ٹھیک ہے. ٹھنڈ بج رہی تو آپ اٹھک بیٹھک کر لی تو آپ کا بدن گرم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس ٹھنڈا ہونے والا ہے. تو اسلام انسان کو واقعی بنیاد فراہم کرتا ہے. پریکٹیکل آپ اعتبار سے دیکھیے، نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز ہے. اگر آدمی کھڑے ہو کے پڑھے بہت اچھا، نہیں پڑھ سکتا ہے کیا کروں؟ پڑھنا پڑے گا، نہیں تو سیدھا جہنم. ایسا ہے؟ اے اللہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا. نہیں، تجھ کو پڑھنا ہی پڑے گا ورنہ جہنم. نہیں، بیٹھ کے پڑھ. بیٹھ کے بھی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لیٹ کے پڑھ. لیٹ کے تو نہیں پڑھ سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لیٹنے کے بعد اور کنڈیشن کیا ہے؟ الٹا. آخری کنڈیشن کیا ہے انسان کی؟ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ انرجی بیلنس لگتا ہے. بیلنس گھٹاؤ، انرجی گھٹاؤ، بیٹھ گیا، ہے نا، منی بیلنس اور منی انرجی. اب یہ بھی نہیں ہو رہا ایسا، ٹھیک ہے بابا لیٹ جا. اس کے بعد کیا ہے؟ آخری گر کے آدمی جاتا کہاں؟ لیٹ تھا. کوئی کھڑا ہوا آدمی گر گیا تو فائنل کنڈیشن کیا ہے اس کی؟ لیٹ ہو، چاہے جلدی یا لیٹ. تو اس حالت میں بھی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. اس کو اللہ نے نہیں کہا میری تعظیم کے خلاف ہے تو لیٹ کے نماز پڑھتا ہے، کھڑا ہو جا. نہیں، لیٹ کے بھی پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ تیرے لیے یہی ممکن ہے. جو تیرے لیے ممکن ہے وہ مجھ کو پسند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی کیپیسٹی جتنی ہے اس کے اعتبار سے خوش ہوتا ہے، نہ یہ کہ اللہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تیری جو کیپیسٹی ویسے کر. پانی نہیں مل رہا وضو کے لیے، ٹھیک ہے، تیمم کر. تیمم کہاں کروں؟ کیا کس سے کروں؟ برف سے. برف ڈھونڈنے جا رہے، پانی نہیں، برف کہاں ملنے والا؟ تیمم کے لیے کیا ہے؟ مٹی. کہیں بھی ملتی ہے مٹی، پتھر، تیمم اس کے اوپر، بس ختم. ایک دم آسان. روزہ سفر میں جا رہا ہے، بہت دھوپ ہے، بہت ریگستان ہے اور پیاس لگ رہی ہے اور اللہ روزہ نہیں جم رہا، مت رکھ، بعد میں رکھ. کب رکھوں؟ سال بھر میں، اگلے رمضان تک کبھی بھی رکھ. 1 سال کا تجھ کو کیا ہے؟ ڈیڈ لائن. رکھ جب تک رکھنا ہے تجھ کو. 1 سال کی مہلت ہے، پورے کر. آسانی ہے. حیض کی حالت ہے، عورت کمزور ہو جاتی ہے اور بار بار اس کو جو ہے امپیورٹی اس سے خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نماز مت پڑھ، معاف تیرے لیے. قضا بھی نہیں. کتنی نمازیں ہو جائیں گی؟ دن بھر کی 5 اور ہفتہ بھی اگر لگ جائے تو 35 پڑھتے پڑھتے اور ڈیلی اور 5 الگ. کیسا پڑے گی وہ؟ ہاں، روزہ کیسا ہے؟ دن بھر کا ہے، 1 ہے، وہ کسی بھی دن رکھ سکتی سال میں. اس کے بعد رکھ. 1 سال کی مہلت تجھ کو. اور کیا چاہیے؟ حج کو جانے کا اتنے دور، پیسے نہیں میرے پاس، مت جا. پیسے آ گئے، ٹھیک ہے، جب سہولت ہو تب جا. پیسے لیکن بیمار ہے، رک جا. صحت مند ہوگا تب جا. کتنا آسان ہے.
کتنا آسان. اور زندگی کے سارے معاملات میں رہبری ہے. زکوٰۃ، پیسے آئے دے دے، پورے پیسے آدھے دے، ارے کیسا دو آدھے، میرے بل بھرنے کے باقی ہیں، ٹھیک ہے 2.5% دے سکتا ہے، 100 روپے پہ 2.5 روپیہ، 1 لاکھ پہ 2.5 کیا ہے؟ کچھ ہے؟ کوئی گنتی ہے؟ وہ بھی کب سال بھر رکھا رہے گا تو اگر مہینہ میں آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں دینے کی. ایسا ہے، ہاں ایسا ہی ہے نا. آسان کہ جو آدمی کے لیے قابل عمل ہو وہ دین ہوتا ہے. اسلام کی خوبی ہے یہ کہ اسلام قابل فہم بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے. جو یہ چیز نہیں دے سکتا وہ کیسا ریلیجن ہو سکتا ہے؟ باقی ریلیجن کیا ہو گئے ہیں؟ یہاں کے فیل ہو گئے ہیں ان دو چیزوں میں. یا تو وہ قابل فہم نہیں ہے یا تو وہ قابل عمل نہیں ہے. قابل عمل نہیں ہے. اتنا اس میں کچھ خاص طبقہ اس پہ عمل کر سکتا ہے. یا آپ دیکھیے اسلام کے لیے کوئی آدمی سوچا چلو آپ سے آج سے اسلام پہ عمل کریں گے، سب چھوڑنا پڑے گا تجھ کو تب جا کے تو دین پہ عمل کر سکتا ہے، اور سب سے پہلے بیوی کو چھوڑنا پڑے گا. ہاں یہ دین ہے؟ نہیں. تو بزنس مین ہے، تو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، شادی شدہ ہے، تیرے بچے ہیں، تیری دکان ہے، تو بہت بزی آدمی، چلے گا اس میں رہ کے تو دیندار بن سکتا ہے. لیکن دوسرے ریلیجن میں آپ دیکھیے ایک دم قرب چاہیے اس کو گاڈ کا، معبود کا. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اس کو؟ کرسچنس کو دیکھیے آپ، ہندوازم میں دیکھیے آپ، جینزم میں دیکھیے آپ، یا آپ اس کو بدھزم میں آپ دیکھیے، یا جو بھی ریلیجن آج چل رہے ہیں ان میں جو آدمی پوری طرح سے ریلیجس دھارمک بننا چاہتا ہے اس کو سب تیاگنا پڑتا ہے. کون جائے گا پھر؟ نہیں جاتا کوئی، بہت تھوڑے لوگ رہتے ہیں. یعنی اس سماج کا کچھ طبقہ پورے دین پر عمل کر سکتا ہے، تب جا کے اس کو موکش ملے گا، تب جا کے اس کو نجات ملے گی. اسلام میں ایسا نہیں ہے. ٹاپ لیول کا بزنس مین ہے، ٹاپ لیول کا سائنٹسٹ ہے، ٹاپ لیول کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ سب کچھ کرتے ہوئے ایک دم پرفیکٹ مسلم ہو سکتا ہے. اس کے لیے دروازہ کھلا ہے. یعنی تجھ کو یہ چھوڑ کے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس میں رہ کے کر سکتا ہے. واقعی ریلیجن وہ ہوتا ہے جو انسان سے اس کی دنیاوی ذمہ داریاں نہ چھینے ہیں. یا تو دنیا کا بن یا تو دین کا بن. پھر ڈالا کیوں دنیا میں؟ ضرورتیں کیوں بنائیں؟ سوال کوئی آدمی کیا پوچھے گا؟ عجیب بات ہے، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، نکاح کی ضرورت، اولاد کی ضرورت، اور یہ ساری ضرورتیں رکھی اور پھر بول رہے ہیں یہ چھوڑو. پھر رکھا کیوں؟ اللہ سے پوچھ سکتا نا آدمی. یہ انسان کی فطرت کے بھی خلاف ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو نکاح نہیں کرتے ہیں ریلیجن کی وجہ سے، ان لوگوں کو بہت ساری کینسر وغیرہ بہت ساری ہوتی. آپ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا اس میں، کسی کو یعنی بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گا اس میں، کہ ان کو پروسٹیٹ کینسر اور نہ جانے کتنی ساری بیماریاں ہوتی ہیں. کہ آدمی کے جسم کا ایک حصہ ہے، آدمی کی ایک طلب ہے، وہ اگر بند کر کے رکھے فطرت کے خلاف، ظاہر بات ہے جسم ریوولٹ کرے گا، جسم ریبیلین اس کے اندر یعنی بغاوت آئے گی، نقصان انسان کو ہوگا. لہذا آپ دیکھیے بہت سارے چرچ میں جو گھٹنوں پہ پریئر کرتے ہیں ان کو گھٹنوں کی بیماریاں ہو جاتی. ایسا طریقہ عبادت کا ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہے. اب گھٹنے پہ کھڑا ہے پریئر کے لیے، گھنٹے 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 ماس میں بیٹھے ہیں پریئر کر رہے ہیں. گھٹنے پہ کھڑے ہونا انسان کی فطرت کے خلاف ہے. بیلنس ہی پہلے کتنا مشکل ہے، گیا آگے تو کتنا تکلیف ہوگی. انسان کے لیے گھٹنے پہ کھڑا ہو کے دعا کرنا، اس کو پین ہو رہا ہے، پھر نیچے کیا کرنا پڑے گا؟ پیڈنگ گھٹنے پہ کرنا پڑے گا، جیسے باکسنگ والے اور ریسلنگ والے کرتے ہیں. اس کو یہاں باندھنا پڑے گا کیا کہ پیڈ ہے نیچے، چلو گر گیا بھی تو اگر وہ جو گاڑیاں چلاتے ہیں نا ان کو رکھنا پڑتا پیڈ کے، زمین پہ گھسنا نہیں چاہیے، تو ویسا پیڈ لے کے بیٹھنا پڑے گا اس کو. یہ کیا ہوئی پریئر کیسی ہوئی؟ یہ مطلب پیڈ بھی خریدو اس کے لیے. اسلام میں ایسا نہیں. آپ دیکھیے سجدہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اتحیات ہے، ایک دم سمپل ہے. بچے سے لے کے جوان سے لے کے بوڑھا تک کر سکتے ہیں. عورتیں پریگننٹ ہو تو بھی نماز پڑھ سکتی ہے. اور اگر اس کو مشکل پڑتا ہے، جیسے کسی کا اپنا کوئی پرابلم ہو، گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، ٹھیک ہے،
بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھ، پاؤں پھیلا کے پڑھ، جیسا پڑھ سکتا ہے پڑھ. یعنی انسان کی فطرت اور اس کی مجبوریاں دونوں کی رعایت جس ریلیجن میں ہے واقعی وہ ریلیجن ہے. یہ اسلام ہے. اس کی ناقدری کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اس کی ناقدری کرنا سب سے بڑی بیوقوفی کہ ایسا ریلیجن دیا جو کہیں بھی ہم کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا. کچھ سال پہلے لوگ بولتے تھے کیا تم لوگ ختنہ کرتے، اب اور بہت سارے لوگ مسلمانوں کا مذاق بھی اس وجہ سے اڑاتے تھے، یہ لوگ پرفیکٹ نہیں، کمپلیٹ نہیں، یہ ادھورے لوگ ہیں سب. اچھا، اب جو ویسٹرن معلومات اور سائنس کا ریولوشن آیا اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ختنہ صرف ریلیجس ٹریڈیشن نہیں ہے، یہ ایک دھارمک ریچول نہیں ہے، بلکہ اس کے میڈیکل آسپیکٹس بھی ہیں جو کہ بہت ضروری انسان کے لیے. پھر نیوز پیپر میں آیا مسلمان عورتوں کو ووم کینسر بہت کم ہوتا ہے، نہیں کے برابر. کیا وجہ؟ کچھ دوا کھاتے، خوب کھانا کھا کے موٹے ہوتے؟ نہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مسلمان مرد ختنہ کرتے ہیں، اس لیے جو دونوں کا تعلق ہوتا ہے تو ووم کینسر ان کو نہیں کے برابر مسلمانوں میں ہے. اوہو، یہ معلوم پڑا. ایس ٹی ڈی، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز مسلمان مردوں میں بہت نہیں کے برابر ہوتی. کیوں؟ ان میں جو برے ہیں، غلط جگہ جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ ختنہ کرتے ہیں. وہ جانا ہی غلط ہے، غلط جگہ پر. زنا غلط ہے، حرام ہے، لیکن ختنہ کی وجہ سے بیماریاں مسلمانوں میں ویسی نہیں ہوتی جو دوسروں کو ہوتی. ایک چیز، دو چیز، کتنی چیزیں. کتا، پیارا کتا چومرا، کتنی ساری بیماریاں ہیں اس کی. خنزیر کھانے والے، خنزیر میں جو بھی جرمز ہوتے ہیں وہ بہت ڈینجر ہوتے ہیں، بوائلنگ پوائنٹ پہ بھی نہیں مرتے. اور فیٹ اس کی جسم میں اننیسیسری نقصان دینے والا فیٹ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کھاتا زیادہ اور ایگزٹ کم ہے. اس کا ایکسکریشنز جو ہوتے ہیں وہ بہت کم رہتا ہے، اس میں سے وہ باڈی کی وہ ساری چیزیں نہیں دیتا ہے جو باہر پھینکنا چاہیے. کچرا اندر ہی رکھتا ہے بہت کچھ. اب وہ جو گوشت کھاتا ہے اس میں بہت فیٹ اور مضر فیٹ اس کو ملتا ہے، جس سے باڈی کا نظام خراب ہو جاتا ہے. اور اخلاقی بگاڑ الگ. کئی چیزیں ایسی ہیں. ٹیٹو کر رہے ہیں لوگ، آج کل تو فیشن ہے، بہت سارے لوگ. بیماریاں ہوتی اس سے، کتنی ساری بیماریاں ہوتی اس سے، کتنی ساری چیزیں. آپ سوچئے، یعنی اسلام نے انسان کو محفوظ رکھا ہے. بچ تو، یہ مت کر، وہ مت کر. کیا یہ مت کر، وہ مت کر؟ اپنا اسلام. سگریٹ مت پی، کہاں ہے؟ مکروہ ہے نا، حرام کدھر ہے؟ آج ڈاکٹر صاحب سے فتوا لے کے آ جا. ڈاکٹر صاحب بولے گا یہ دکھ رہا ہے پیکٹ سگریٹ کا، بتاؤ لاؤ تمہارا کیا لکھے ہوا اس پہ؟ کون لکھا؟ آپ کے چچا لکھا؟ کون ہے یہ؟ سارے ڈاکٹر مل کے فیصلہ کیے سگریٹ اسموکنگ از انجurious ٹو ہیلتھ. یہ کیا ہے؟ یہ کہانی ہے؟ یہ سچ مچ میں یہ تجربے کے بعد بولا گیا ہے. اب کوئی گھی کے ڈبے پہ آتا گھی از انجurious ٹو ہیلتھ، تیل از انجurious ٹو ہیلتھ، آتا کہیں؟ نہیں آتا ہے. سگریٹ پہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ واقعی اتنا ڈینجر ہے. وہ عام ڈینجر نہیں ہے، وہ ایک دم زیادہ ڈینجر ہے. اور اس کے ساتھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سگریٹ کے ساتھ اگر شراب مل جائے کینسر پکا ہے، گارنٹی. کہ اگر اتنے سالوں تک وہ لیتا رہے پکا ہے اس کو کینسر ہوگا. اور شراب کے اپنے نقصانات الگ ہیں. شراب پی رہا ہے، سکن کے پرابلم آ رہے ہیں اس کو، اس کی باڈی کے اندر کا بیلنس خراب ہو رہا ہے، دماغ پہ اثر پڑ رہا ہے، اور اس کے جو ہے گردے خراب ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کڈنی وڈنی جتنا بھی ہے اندر کا سب مال مٹیریل سب خراب. اس لیے آخری وقت میں آپ دیکھیے جو لوگ زندگی بھر شراب کے عادی ہوتے ہیں ان کا کیا حل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج میرے کیا نیو ایئر آیا تو ایک شراب نہیں پی سکتے، اپنے اسلام میں انجوائمنٹ ہی نہیں ہے. اچھا، یہ ایسا انجوائمنٹ ہے جو تیرے لیے نقصان والا ہے. تو اپنی اولاد کو آگ سے کھیلنے دے گا؟ کھیل رہا بچہ آگ سے کچھ تو بھی، اس کو کیا کرے گا؟ مت کر. بولے وہ پلگ میں میں انگلی آج ڈالنا چاہتا، ساکٹ میں روز آپ پلگ ڈالتے ہیں، آج میں انگلی ڈالنا چاہتا. کیوں کر رہا ہے ایسا؟ میں کھیلنے کو دل کر رہا. ارے پاگل کہیں کا، ایسا کھیلتے
کیا آپ اس کی فریڈم چھین رہے؟ بچہ ہاتھ نکالنا چاہتا ہے گاڑی میں سے، کار میں سے، آپ کی ٹرین میں سے، بس میں سے، رکشا میں سے، کیا آپ میرا ہاتھ نکالنا ہے، مجھ کو میری آزادی ہے، بولیں گے نکال نہیں، اندر لے. کیا زبردستی ہے. آپ کیا بولیں گے؟ وہ بچہ اگر کمپلینٹ کرے گا پولیس میں جا کے، میرا ابا رکشا میں سے ہاتھ نکالنے نہیں دیتے میرے کو، بہت ظلم کرتے میرے اوپر، پولیس کیا بولے گی اس کو؟ بیٹا تیرے بھلے کے لیے بول رہے ایسا، ہم ان کو نہیں، تیرے کو پکڑیں گے آئندہ آیا تو. کیوں؟ یہ تیرے لیے بھلا ہے، یہ زبردستی، یہ ان کا قانون تیرے لیے اچھا ہے. تو پاگل ہے، ایسا باپ ملا تیرے کو، تو قدر نہیں کر رہا اس کی. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ سادہ مثال، اسے سمجھیے. اللہ رب العالمین سب جانتا ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا. دیکھیے اس نے کھانے کا راستہ بنایا اور نکلنے کا بنایا، اس کو معلوم ہے نا ہماری ضرورت کیا ہے. اتنا سے سمجھ سکتا کہ نہیں آدمی کہ ایک طرف سے کھلا اوپن، دوسرا کلوز ہینڈڈ بنایا اللہ نے. اب جائے گا کدھر؟ کھایا تو صحیح، ارے بہت کھا لیا، اب کیا کروں میں. اللہ نے نکلنے کا راستہ بنایا نا. یہ اس بات کی چھوٹی سی دلیل ہے، اتنی چھوٹی چیز ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو معلوم ہے اس کو کیا ہونا چاہیے، اس کا سسٹم کیسا ہونا چاہیے. آپ بتائیے کوئی آدمی اگر باتھ روم بناتا ہے ایک دم اچھا، ٹائلز وائلز اور روشنی ایک دم ایسا جیسا اسٹوڈیو لگ رہا ہو، اور یہ نہ ہے اور دیکھا پانی جمنا شروع کیا ہے، گھٹنے تک آیا، ارے بولی کیا بنائے؟ ارے صاحب بھول گیا میں، پانی باہر نکلنے کا سوراخ نہیں بنا. رہے بیوقوف، تو کیسا بنانے والا ہے، تو کیسا کانٹریکٹر ہے، پانی کے لیے تو نے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا. کیا بولیں گے آپ اس کو؟ وہ جانکار ہے، وہ ساری چیزیں اچھی ہے، لیکن یہ غلط بنایا نا اس نے، وہ سب گندا ہو گیا اس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیسا جسم کا سسٹم بنایا، اس کو معلوم ہے اس کو کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. پیشاب کے لیے راستہ الگ ہے، پاخانے کے لیے راستہ الگ ہے، اس کی دن میں گنتی الگ ہے، اس کی دن میں گنتی الگ ہے. یہ ایکسکریشنز الگ نکلتے، کھانے والی چیزیں الگ ہے، پیشاب والی الگ ہے. اللہ کو معلوم ہے کیا ہونا چاہیے، اللہ کو معلوم ہے کیا ہونا چاہیے. جس نے الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو دین اسلام دیا، اللہ نے اس دین پر عمل کر کے دکھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفیکٹ انسان تھے. دیکھیے انسان کی ضرورت یہ بھی ہے، ٹھیک ہے قانون تو دیا لیکن کیسا عمل کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب سمجھانے کے لیے کوئی ہونا چاہیے. اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے بندوں میں سے آپ کو چنا، آپ کو اللہ نے چنا، آپ کا انتخاب کیا. کیوں؟ تاکہ اللہ کی بات کی تفہیم آپ کریں اور اللہ کی باتوں کی تعمیل آپ کریں، اور تفہیم اور تعمیل دونوں سے بندہ دین پر عمل کرنا سیکھے. دو بیسک ذمہ داریاں تھیں، اور بھی ذمہ داریاں تھیں، لیکن دو بنیادی چیزیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی، ہم نے یہ ذکر، قرآن کا نام ایک کیا ہے؟ ذکر. ذکر ریمائنڈر، نصیحت، یاد دہانی، غفلت سے جگانے والا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت کی کتاب نازل کی. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر سمجھائیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے. یعنی ایک ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی علم آیا ہے اس کو ایکسپلین کریں، اس کو سمجھائیں، تاکہ ایک انسان کلیئرلی سمجھے کہ واقعی کیا بتایا جا رہا ہے. دو، اس دین پر عمل کرنا جو اللہ کی طرف سے آیا، اور عمل کر کے دکھانا، تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں کہ اس پر کیسے عمل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے
رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. تم کو اگر دیکھنا ہے واقعی ایک انسان واقعی اللہ کا بندہ، اچھا بندہ کیسا ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کی زندگی بہترین اور کامل نمونہ ہے. نہ صرف بہترین بلکہ کامل نمونہ ہے. آپ نے قول و عمل کے ذریعے سے سارے انسانوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا. اب کامیاب وہ ہے جو اس طریقے کو اپنائے، اور ناکام وہ ہے جو اس طریقے کو چھوڑ کے زندگی گزارے. اور ہمارا آج کا معاشرہ بتا رہا ہے ہم کو کہ دوسری قومیں اپنے طرز حیات میں ناکام ہو گئی. جو بھی ماڈرن طریقہ انہوں نے بنایا زندگی گزارنے کا، ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، جو بھی ہے ان کا، ڈسکو اور یہ اور وہ، ڈیٹنگ اور نہ جانے کیا کیا، فریڈم اور کپڑا اور کھیل کود تماشے جو بھی انہوں نے کیے، اس کا انجام کیا ہے؟ آج وہ معاشرہ خوش ہے، کامیاب ہے. اس معاشرے میں کیا ہے؟ اس معاشرے کے اندر عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہاں اس کی خوبصورتی کی قیمت ہے. اس کو سمجھیے اور یاد رکھیے اس کو. عورت کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہاں اس کی خوبصورتی کی قیمت ہے. بوڑھی عورت کی قیمت ہے، اس کی قیمت کہاں ہے؟ بوڑھا گھر. ہاں اگر جوان ہے، خوبصورت ہے، آپ انٹرسٹڈ ہیں کائے کے لیے؟ آپ کو ایڈورٹائزنگ کمپنی میں ہم لوگ بھرتی کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے کپڑے کم کرنے پڑیں گے. اچھا ٹھیک ہے، اس کے جب تک جوانی باقی، خوبصورتی باقی، ٹھیک، خوب کما رہی ہے. اس کے بعد سماج کا کوڑا خانہ، کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ اس کو کوئی دیکھے گا، نہ کوئی اس کے قریب آئے گا. اب شادی تو وہاں منع ہو چکی ہے. دیکھیے شادی وہاں منع ہو گئی. شادی کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ سب کچھ تو وہی ہے، بغیر نکاح کے بھی تو رشتہ رکھ سکتے ہیں. اتنا بندھن کیوں؟ آج ایک ڈال پہ کل دوسری ڈال پہ، اتنے سارے پیڑ ہے تو پھر ایک ہی پیڑ پہ گھونسلہ کیوں بنائیں؟ ٹھیک ہے. اب جوانی میں تو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے جب اڑنے کے لیے پر ہوتے ہیں. بڑھاپے میں جب پر نہیں ہوتے ہیں، جب بڑھاپا آ جاتا ہے، اب جب پر غائب ہو جاتے ہیں تو اب گھر کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں. تیرے کو لے کے کیا کروں مصیبت سے؟ تجھ کو لے کے کروں کیا میں؟ تجھ کو لے کے میں دواخانے کا دروازہ کھلواؤں؟ تیری آزادی کی وجہ سے تو ایک زمانے میں خوبصورت تھی، اب نہیں ہے. تیرے اندر وہ چیز نہیں ہے. آج تیرا جسم لاغر ہے تو 50 بیماریاں تیرے اندر بھر چکی ہیں. تیری آزادی کی وجہ سے تجھ کو سکن پرابلم ہے، تجھ کو یہ پرابلم ہے، شراب پیتی تھی، سگریٹ پیتی تھی، یہ کرتی تھی، سب کرتی تھی. اب تیرے اندر بیماریاں آ چکی ہیں. اب تجھ کو لے کے کوئی کیا کرے گا؟ اب وہ کیا، اب کہاں جائے گی وہ؟ مسلم معاشرہ دیکھیے، عورت کا نکاح ہوا، شوہر کے ساتھ عزت دار گھر میں رہی، بچے ہوئے، بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا، بچے جوان ہوئے. اب بچے جوان ہوئے، یہ بوڑھے ہو گئے. اب بتایا گیا دیکھو ماں باپ کی خدمت کرنے میں جنت ہے، جا ماں کی خدمت کر، اس کے قدموں کے پاس تجھ کو جنت ملے گی. اب بڑھاپا جب اس کا آیا، اس کی قیمت بڑھ گئی. بیوی کی شکل میں اتنی اس کی ویلیو نہیں تھی، اتنا اس کا مقام نہیں تھا. ماں کی صورت میں اور بھی بڑھ گیا. بیوی کی حد تک کہ بس شوہر کے اعتبار سے اس کا رشتہ تھا. اب ماں بننے کے بعد اب جو بڑھاپا بھی ماں کے ساتھ آ گیا، قرآنی حکم بھی آ گیا اس کے ساتھ میں. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جب تیری عمر میں، تیری زندگی میں تیرے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کہنا اور جھڑکنا بھی مت، بلکہ ان سے اکرام کی بات کرنا اور اپنے بازوؤں کو تواضع کے ساتھ رحمت سے ان کے لیے جھکا دینا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، رحمت کا سلوک. اور اللہ سے بھی دعا کرنا کیا؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اب یہ فیملی اسلام عورت کو دے رہا ہے.
بچے کچے سب ہے، پوتے نواں سے آ رہے سب، دادی اماں ہم کو سکھا والی بات عجیم خے پڑھا رہی ہو، پیار کر رہی ان کو گود میں لے رہی، بیٹیاں نکاح ہو گئے پھر آ رہی گھر کو، پھر مل رہی ہے. یہ فیملی اسلام دے رہا ہے. اور وہ فیملی کون سی ہے؟ اکیلی چڑیا ایک پیڑ پہ. کون سا پیڑ؟ وہ بھی بوڑھا گھر، سارے بوڑھے ادھر. آپ ڈاکیومنٹریز دیکھیں گے آپ کو افسوس ہوگا کیا کر دیا لوگوں نے عورت کا. بیٹھ رہی ہیں عورتیں، سب کوئی عورت ادھر کوئی عورت، سب کے سب بوڑھے 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 بوڑھے، ایک بھی جوان نہیں. جوان کون اس کے اندر؟ ڈاکٹرز، باقی سب بوڑھے. بڑھاپے میں صرف انسان کو دوائی اور جسمانی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کو سائیکولوجیکل سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اپنا پن محسوس ہونا. اس کو آخری دن اس کی زندگی کے ہیں اور اس کو یہ احساس سماج دے رہا ہے، مغربی سماج تجھ کو سب نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور ایک بوڑھا گھر میں اولڈ ہاؤس میں تجھ کو، اس کو نام کتنا بھی اچھا دو، اس کو نام اچھا دینے سے کیا ہوگا؟ ہیون ہاؤس کچھ بھی دے رہے اس کو آپ، نام اچھا دے. ان کو معلوم ہے ہم کو سب نے یہاں لا کے چھوڑے، یہیں رہو، ہم کو تکلیف مت دو. ہاں کرسمس کو ہم آئیں گے، نیو ایئر کو آئیں گے تمہارے لیے، تمہارے برتھ ڈے کے دن کارڈ بھیجیں گے نا تم کو ہم. یہ سماج، اسلامی سماج، جو حقوق جس کے ہونا چاہیے، جس کو جو حق ملنا چاہیے، اسلام نے وہ حق اس کو دیا ہے. سماج کو ایک دم بائنڈ کر کے رکھا، رشتوں کو جوڑا. مغربی تہذیب نے کیا کیا؟ رشتوں کو ہلکا کر دیا. وہاں بیٹا باپ کا نام لے کے پکار رہا، جان جانی ادھر آ، ٹیم کوک جو بھی ہے تو آ ادھر. باپ سے اس تمیز نہیں کچھ. وہاں پر ایجوکیشن کے نام پہ کلاس روم کے اندر لڑکا اور لڑکی دونوں ٹیچر پڑھا رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی صحبت مباشرت کیسے کرتے ہیں. بولے ابھی سے ان کو معلوم ہونا چاہیے. کیا معلوم ہونا چاہیے مطلب کیا؟ ابھی سے شروع کرتے کام، کیا کروانا کیا چاہ رہے. اور ہوگا وہ، آپ بچے کو بتائیں گے چوری ایسا کرتے، دیکھو اس سے ایسا کٹتا، بچہ ٹرائی نہیں کرے گا، اس کو کرے گا وہ. اس کو سیکس ایجوکیشن کے نام پر بچوں کے اندر وقت سے پہلے اباحیت، وقت سے پہلے بے حیائی لانا، یہ وہاں کا معاشرہ ہے. وہاں پہ کتنی بچیاں پریگننٹ وقت سے پہلے ہیں، لیگل عمر اس کی نہیں ہے، پریگننٹ ہے، کیا کریں گے؟ ابارشن. عزت بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ یہ معاشرہ وہاں کا ہے. ویسا معاشرہ دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقی زوال والا معاشرہ ہے. آپ بتائیے معاشرے کی ترقی کیا دنیاوی وسائل میں ہوتی ہے؟ دنیا کی چیزوں میں ترقی ہوتی ہے؟ نہیں. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کیا سوشل ایڈوانسمنٹ ہے؟ نہیں. وہ ایک وسیلہ ہے. آپ بتائیے گنڈا ہے مثلا، پہلے سائیکل پہ گھومتا تھا، سب کو مارتا تھا، اب اس کے پاس بائک آ گئی، اب جلدی جلدی پہنچ کے سب کی پٹائی کرے گا. اور کیا کرے گا؟ اور مان لیجئے اس کے پاس اگر کار آ گئی تو مار کے ٹرنک میں بھی ڈالے گا، مرڈر کر کے بھی ڈال سکتا ہے. ایک اس کو اچھا مل گیا، چلو ایک ڈال دو مار کے اس کو اندر، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایک انسان اگر سدھرا ہوا ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی آتی ہے، ظاہر بات ہے اگر وہ ٹیکنالوجی اس کو ملتی ہے تو ترقی کرے گا. لیکن بگڑا ہوا انسان اگر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اگر ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر تو برائیاں اور ترقی کریں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن، زنا، ریپ جس کو آپ کہیں گے کہ زبردستی کسی کے ساتھ زنا کرنا، وہاں آپ کو عام ملے گا. بلکہ اس کے سوا اور کتنی برائیاں ہیں. ماں باپ بچوں کو باہر بھیجے کیسا؟ بچی اسکول جا رہی ہے، کیا گارنٹی ہے صحیح طور سے آئے گی؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے آدمی جو اس کو پکڑ کے اس کے ساتھ کچھ بھی برائی کرے. کیا ہوا معاشرے کے اندر؟ جانور گھوم رہے ہیں جنگل کے اندر، فریڈم. اور قانون کہاں تک روکے گا؟ قانون کہاں تک روکے گا؟ قانون ہوا کی طرح تو نہیں جو ہر جگہ قانون پہنچ سکے، جیسے ہوا پہنچتی وہ بھی پہنچ گیا. نہیں. کتنے کیسز ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے. پڑھا لکھا ملک ہے، وہاں پہ ترقی یافتہ ہیں. ہمارے معاشرے میں ڈومیسٹک وائلنس کے اتنے کیسز نہیں ہوتے جتنے وہاں ہوتے ہیں.
ہمارے یہاں پر گورے کالے کا جھگڑا اتنا نہیں ہے جتنا وہاں ہے. پڑھا لکھا معاشرہ ہے. آج بھی وہاں پر یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ حبشی ہے، یہ امریکی ہے، یہ فلانا ہے، یہ جرمن ہے. ہم ہٹلر کی پیداوار ہیں، جو بھی ہے جرمنی والے. ہم لوگ ایک دم اعلیٰ نسل کے ہیں. ان کے ذہنوں میں وہ آج بھی ہیں. پڑھ لکھ کے نکلا، کہاں نکلا ہے؟ نہیں نکلا نا. یہ دنیاوی ایجوکیشن کے رقیے سے نکلنے والا جن نہیں ہے. یہ جو اس کے اندر جو سمایا وہ بھوت جن شیطان جو بھی ہے وہ دنیا کے علم سے نہیں نکلا. نکلتا تو نکل جاتا نا. آج بھی ہے وہاں پہ. اسلام نے کیسا نکالا اس کو؟ اسلام نے کیسا نکالا اس کو؟ آج کوئی آدمی حج کو جاتا ہے، حبشی آتے نا کہ پیچھے کیسے آتے ہیں، سب کو دھکا دے کے جاتے ہو. کیا ڈیرنگ ہے ان کی بھی؟ گورے لوگ پکڑ کے ان کو ڈالتے جیل میں؟ نہیں. کالے ہو آتے، ہاں پورا طواف کرتے ہو، سب دھکے کھاتے ان سے. ارے باپ رے، آئے یہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ پریشان ہو جاتے کہ حبشی آئے تو بھاگو، کیونکہ وہ کس پہ بھی پاؤ دے کے جائیں گے. تو پہلے اتنے بڑے بڑے ناریل کے پیڑ کی طرح. کیا ان کو عرب میں روکا جاتا؟ اے کالا پیچھے ہو، کرتے ایسا نہیں. مسجد نبوی کا پہلا مؤذن کون تھا؟ بلال رضی اللہ عنہ. گورے تھے، بہت خوبصورت، بدصورت تھے، سیرت اچھی تھی، کیریکٹر بہت اچھا تھا. حبشی انسان بہت اچھا، ٹھیک ہے بھائی کالے تھے لیکن بہت زیادہ پیسے والے تھے. تائزہ غلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کے آزاد کیا تھا. غلام انسان، نہ کوئی سوشل سٹیٹس، نہ کوئی بیوٹی کانٹیسٹ میں جیتے ہوئے، خوبصورت بھی نہیں، خوبصورت بھی نہیں کہ کوئی چلو بھائی بہت دیکھ کے ایسا لگتا کہ بہت خوبصورت ہے، لوگ دیکھنے کو نماز کو آئیں گے، ہاں ان کی اذان ہو رہی. کچھ بھی نہیں. آواز مضبوط تھی. توحید اس سے مضبوط. ایمان آواز سے بھی زیادہ پاورفل ہے. کوالٹی دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذمہ داری دی. آج ہے یہ پریزیڈنٹ ایک بنا بیچارہ تو اس کو کتنا لوگوں نے بنا، یہ کیسا پہلی بار بنا، کتنی مبارکباد ہو. اتنی دیر سے پریزیڈنٹ ایک بنا جو کہ گورا نہیں. کتنے سال لگ گئے، صدیاں لگ گئے. آپ بول رہے ہو بہت بہت مبارکباد، کنگریچولیشنز. آپ کو اتنی دیر لگی. ہمارے نبی نے حدیث میں خود پہلے بتا دیا ہے، تمہارے اوپر اگر حبشی غلام بھی امیر بنایا جائے اس کی بات مانو. کب ہے یہ؟ 1400 سال پہلے. آپ کا علم اب وہاں پہنچا ہے جہاں سے آ کے ہم اتر کے ناشتہ پانی کر کے نکل گئے. اب آپ اس پہ پہنچے ہو، اس جگہ پہ پہنچے ہو. اسلام نے بہت پہلے بتا دیا اس کو. لہذا اسلام کو اس دور میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کسی طرح سے پسماندہ دین ثابت کیا جائے، کسی طرح سے لوگوں کو یہ بتایا جائے اسلام ٹیررزم، اسلام بہت ڈینجر ہے. اسلام آتے ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں لوگوں کے. اسلام کا لفظ آتے ہی لوگوں کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. کیوں؟ پروپیگینڈا، اینٹی مارکیٹنگ، اسلام کے خلاف دوسری چیزوں کو زیادہ عام کرنا اور بتانا اسلام برا ہے. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہوتا ہے، جن کی کرتوت، جن کی حرکتیں اور زیادہ مسلمانوں سے، اسلام سے لوگوں کو دور کرتی ہیں. خلاصہ کلام یہ جو دور ہم کو ملا ہے اس میں سارے فلسفے فیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور انسان کی تلاش پہلے سے زیادہ اب بڑھ چکی ہے. مجھ کو چاہیے صحیح کیا ہے، نہیں تو میں جان دے دوں گا. دیکھو ایسا ہو گیا انسان کا. مجھ کو حق چاہیے، مجھ کو ستیہ چاہیے، مجھ کو ٹروتھ چاہیے. اگر نہیں ملا مجھ کو، میں اپنا کچھ بھی کر لوں گا. یہ حالت انسان کی ہو گئی اور لوگ کر رہے ہیں. آپ جاپان میں دیکھیے سوسائڈ ریٹ کتنا ہے، بہت زیادہ ہے. جاپان اتنا ترقی یافتہ ملک، بہت زیادہ ہے. کتنے پڑھے لکھے ملکوں میں سوسائڈ بہت لوگ کرتے ہیں. کیوں؟ زندگی میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے.
کسی چیز سے دل لگا لیتا اور اس نے دھوکہ دیا، چھٹی. جاب کو اپنا سب کچھ بنا لیا، کریئر 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 کریئر، تھوڑا سا فلاپ ہو گیا، ریسیشن آیا، خودکشی. ہو رہا ہے نا ایسا؟ جس انسان کے پاس تھوڑا ہوتا ہے اور اسی کو سب سمجھ لیتا ہے، وہ کھو جانے کے بعد آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ الٹا ہی کرتا ہے. ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اسلام انسان کو بہت کچھ دیتا ہے. اس کو دنیا سے بڑھ کے آخرت کا عقیدہ اسلام دیتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں فیل ہوا، چل بابا آگے چلیں گے، کل سے اور نیا کچھ تو ڈھونڈیں گے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم پکا، انشاءاللہ چلتا. اس کو کتنے انٹرویو فیل ہوئے؟ 15. ارے ایسا کیسا؟ چلتا. ہم لوگ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، چلتا ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ملے گا. اچھا ہی اس کے پاس سکون سے سو جاتا ہو، اس کو کوئی یہ نہیں، مسئلہ نہیں. اس کو ساری دنیا کی کوششوں کا حاصل کیا ہے؟ سکون. دنیا میں آدمی کیا بھائی کیوں بھاگ رہا؟ صبح صبح کوئی آدمی بھاگ رہا بمبئی میں ٹرین پکڑنے کے لیے، کیوں؟ جاب کیوں؟ بولے یہ لو. جاب کیوں؟ پیسہ کیوں؟ بولے گھر، یہ وہ سب. گھر کیا کرے گا؟ گھر میں گھر ہے نا تیرے پاس، پھر اب چھوڑ دے، گھر مل گیا نا. بولے نہیں، گھر میں صوفہ، اے سی، کار، موٹر، بنگلہ، یہ وہ سب، بیوی بچے، ایک دم اچھا. تو پھر اس کے بعد سکون کے لیے اتنا سکون خراب کر رہا کیا اپنا تو؟ اور وہ زندگی بھر وہ کرتا رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی وہ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. انسان کو اپنی ڈیسٹینیشن ہی معلوم نہیں ہے، اس کا بھاگنا ہی ڈیسٹینیشن ہو جاتا ہے. عجیب بات یہ ہے، انسان کسی چیز کے پیچھے دوڑتا ہے اور دوڑنے میں اتنا زیادہ وہ کھو جاتا کہ ایک وقت کے بعد اس کی دوڑ ہی منزل ہو جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھیے بہت بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں. انسان کی مصیبت یہ ہے کہ انسان ابتدا میں اٹین کرنے کے لیے کرتا ہے اور بعد میں مینٹین کرنے کے لیے کرتا ہے. انسان کی مصیبت یہ ہے، پہلی کوشش اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ پانے کے لیے. اور جب پا لیتا ہے تو ختم ہوا نا، اب نہیں، اب بچانے کے لیے کرتا ہے. کیا مصیبت ہے! اسی لیے بہت بڑے ملینئر، بلینئر اور ٹریلینئر، اب کیا بولیں گے اس کے آگے، اتنے بڑے مالدار ہوتے ہیں، لیکن ایک مزدور جیسی محنت کر رہا ہے اس سے زیادہ ان کی محنت ہوتی ہے. ایک مزدور برابر دوپہر میں آتا، کھانا کھانا، چلو سب بند، ابھی کام بند، کھڈا کھودنے والا، گڑا کھودنے والا، ایک دم ہاتھ وہاں جھٹک، ایک دم منہ بھی دھو کے کلی ولی کرتا اور بیٹھ کے ایک دم روٹی رومال کھولتا اپنا، 4 روٹیاں اور اس میں اتنا سالن، روٹی کھول کے کب 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 کھا لیتا اور بیٹھا اس کا انجینئر وہاں اتنا سے یہ کھا رہا ہے. کیوں؟ اے لو مٹھائی کھا. نہیں، کیوں نہیں؟ شوگر ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ بولتے شوگر ہے کیا؟ باہر آ کے بولتا اللہ کا شکر ہے. اس سے ڈینجر اس کا کمپنی کا باس، اس کو تو کھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے اس کے پاس. بولے ٹائم ہو گیا تھا، یہ میٹنگ ہو گیا، اب دوسری میٹنگ میں جانا ہے، فلانی میٹنگ ہے، وہاں بھاگنا ہے اس کو. کھانا نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، بھاگو، پلین میرا ہے، پکڑ کے جانا ہے ادھر. اس کی زندگی کیا ہے؟ کیوں کر رہا؟ کیوں تو اتنا؟ انسان بعض اوقات منزل کی طرف دوڑنے میں منزل کو بھول جاتا ہے اور دوڑنے کو منزل بنا لیتا ہے. یہ زندگی انسانی. پھر بھاگتے بھاگتے اچانک ٹھوکر لگتی ہے، آنکھ کھلتی تو مر ربک، تیرا رب کون؟ ارے یہاں کیسے آ گیا؟ تیرا ٹائم ختم. وہ پچھلا ایکسیڈنٹ تھا نا، ہاں وہی لاسٹ تھا تیرا، ختم، ادھر آ گیا تو ختم تیری زندگی. کیا ہے زندگی انسان کی؟ اسلام انسان کو زندگی کا بہتر مقصد اور اپنی صلاحیتوں کا بہتر مصرف دیتا ہے. ایک انسان کے لیے کیا چاہیے دنیا میں؟ اچھا گول، مقصد ہے، اور اس کے پاس جو بھی مینز ہیں، جو صلاحیتیں اس کی ہیں،
ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا صحیح میدان اسلام انسان کو دیتا ہے. اسلام چھوڑ کے آدمی کہیں بھی جائے، وقتی طور پر دیکھیے تسکین ہر چیز میں ملتی ہے، لیکن وہ پین کلر کی طرح ہوتا ہے. وہ ٹیمپرری گریٹیفیکیشن جس کو آپ بولیں گے، یا جو بھی وقتی لذت اس کو آپ کہیں گے، وہ مل جاتا ہے انسان کو. پھر وہی اندھیرا ہے. وہ ایسا ہے جیسے بجلی جب چمکتی ہے، اس کی روشنی جتنی ہوتی ہے وہ اتنی روشنی ہوتی ہے، بس اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. اور اچانک آپ کسی کمرے میں جائیں اور ایک دم فل فلیش لائٹ ہو اور اس کے بعد لائٹ جائے تو پہلے سے زیادہ اندھیرا ہو جاتا. ہوتا نا؟ نہیں؟ کر کے دیکھو آپ اس کو کہ ایک آدمی اندھیرے کمرے میں جائے، تھوڑا بہت دکھتا ہے اس کو، لیکن ایک دم اجالا ہو کے پھر واپس اندھیرا ہو، اس سے زیادہ اجالا، اس سے زیادہ اندھیرا انسان کو محسوس ہوتا ہے. ایک دم آنکھ یہ ہو جاتی ہے. یہی حال دنیا میں انسان کا ہوتا ہے جب وقتی طور پر سکون کے کچھ وسائل وہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کھو جاتا ہے، اس سے زیادہ بے چین ہو جاتا ہے. ڈرگ ایڈکٹس کو آپ دیکھیے، شراب پینے والوں کو دیکھیے آپ، اور بدکاری کرنے والوں کو آپ دیکھیے، اور نہ جانے کیا کیا کرنے والوں کو آپ دیکھیے. آپ کو دکھائی دے گا ان کو کچھ چاہیے، لیکن ان کو نہیں معلوم ان کو کیا چاہیے. ان کا بڑا پرابلم یہ نہیں کہ ان کو جو چاہیے وہ نہیں مل رہا، ان کا بڑا پرابلم یہ کہ ان کو خود معلوم نہیں ان کو کیا چاہیے. ان کو خود معلوم نہیں کیا چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مغربی ممالک سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جھولا لے کے، عجیب پاگل جیسے دکھائی دیتے وہ لوگ. یہاں آ رہے، کہیں بھی جا رہے، کوئی ہرے راما ہرے کرشنا میں جا رہا، کوئی اوشو کمیون میں جا رہا، کوئی یوگا میں جا رہا، کوئی ڈسکو کچھ سیکھ رہا، کوئی ڈانس بھرت ناٹیم سیکھ رہا ہے، کوئی میوزک یا ستارہ وادن سیکھ رہا. اس کو پیس آف مائنڈ چاہیے، اس کے اندر کا شور، اس کو لوری چاہیے، کوئی ایسی کی سلا دے اس کو، سو جا. اس کو اپنے آپ سے نجات چاہیے. اس کو اپنے اندر کے سوالات کے جوابات نہیں مل رہے. میں کون ہوں؟ یہاں میں کیوں آیا؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آدمی مرتا کیوں ہے؟ کیا صحیح ہے؟ کیا غلط ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ وہ کون سا پیمانہ ہے؟ وہ کون سا ترازو جس کی بنیاد پر فیصلہ واقعی کیا جائے صحیح کیا غلط کیا ہے؟ زندگی کیوں ہے؟ موت کے بعد کیا ہے؟ اچھے لوگ تکلیف میں کیوں رہتے ہیں؟ برے لوگوں کے پاس دنیا میں موج مستی کے وسائل کیوں رہتے ہیں؟ کوئی ہمارا پیدا کرنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ میں کیوں آیا یہاں پہ؟ کوئی جواب نہیں. بی بی سی، CNN، کچھ جواب نہیں اس کا. فلسفیوں کے پاس جواب ہے اس کے پاس. فلسفی بولتے ہیں ہم لوگ کیا سوچ رہے جب سے، پھر تو آیا کیا بھی ایک سوال لے کے؟ ہم لوگ اتنے ہزار سالوں سے بیٹھے ہوئے یہی سوچتے بیٹھے ہیں، ہم جواب والے کی تلاش، ہم کو نہیں ملا، تیرے کو کہاں سے ملے گا جواب؟ اب 4 دن کا آیا تو ابھی جوان ہو کے ہم کو پوچھ رہا. ہم داڑھی ہماری سفید ہو گئی اتنی بیٹھ کے. ٹولسٹوئے اور نہ جانے کون کون، ایرسٹوٹل اور کتنے سارے بیٹھے کنفیوژن کے اندر. ان کو جوابات نہیں ملے اس کے، تجھ کو کہاں سے ملیں گے 4 دن میں؟ زندگی کے مقصد اور وجود کی حکمت وحی کے بغیر نہیں مل سکتی ہے. اللہ جس نے پیدا کیا اس کو معلوم نہ کائے کو پیدا کیا. دنیا کے اندر بھی کوئی چیز بناتا ہے، اس کو معلوم ہوتا میں نے کیوں بنایا. اب وہ چیز اپنے طور پر سوچے میں کیوں بنی، اس کو نہیں سمجھے گا. جس نے اس کو بنایا اس کو معلوم ہے کیوں بنایا، اس لیے اس سے پوچھنا چاہیے کہ تو نے ہم کو کیوں بنایا. اور اللہ نے یہ نہیں کیا کہ تم پوچھو تو بتاؤں گا، نہیں، اس کا احسان ہے، اس نے پوچھنے سے پہلے بتا دیا. اس نے پوچھنے سے پہلے ہم کو بتا دیا اور ہماری زبان میں بتایا، انسانوں کی زبان میں، انسان کے ذریعے سے بتایا تاکہ گھبرا نہ جائے. انسانوں نے آ کے، اور بہترین کیریکٹر والے انسانوں نے، بہترین کردار والے انسانوں میں کہ ان پہ شک بھی نہ آئے معلوم میں کیا چاہ رہا ہے، ایک دم سچے انسانوں کو اللہ نے چنا. ان انسانوں نے انسان کو بتایا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تاکہ ان کی بات پر بھروسہ رہے. پھر انہوں نے نہیں کیا تم لوگ کرو ہمارے ذرا، نہیں ہم لوگ نہیں کریں گے تم لوگ کو کرنا پڑے گا، نہیں، انہوں نے خود کر کے بتایا. اور بھروسہ انسان کا ہوگا کہ واقعی انہوں نے ہم سے زیادہ اس چیز پر عمل کیا. پکی بات ہے اگر جھوٹ ہوتا تو یہ خود عمل نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی بولے دوڑو یہاں پہ، یہاں سے شیر آ رہا اور وہ خود ادھر بھاگ رہا،
آپ کیا بولیں گے؟ شیر آ رہا ہے ایسے، یہ کیوں گیا ادھر؟ بھاگتے بھاگتے رک کے دونوں سوچیں گے کہ نہیں سوچیں گے کچھ تو گڑبڑ ہے، اپنے کو ادھر بھگا کے ادھر یہ جا رہا ہے، اس کا مطلب ادھر کچھ تو مٹھائی بٹ رہی، اپنے کو بھگانے کے لیے کر رہا ہے، چل بھائی ادھر جائیں گے۔ اب لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ جو بولنے والا ہو اور اس کی زندگی اس کے مطابق نہ ہو، اس کے بول کی کریڈیبلٹی، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبیوں کی زندگی آپ دیکھیں گے، نبیوں کے قول اور عمل میں مطابقت ہوتی ہے۔ ان کا بولنا، ان کا سکھانا، ان کا بتانا ان کے عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ جو سکھاتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں عام لوگوں سے زیادہ عمل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کتنی پڑھ رہے ہیں، پاؤں سوج جا رہے ہیں، عام لوگ بول رہے ہیں آپ کیوں اتنا کرتے، آپ کی مغفرت ہوئی نا پھر بھی اتنا کرتے آپ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ کی زندگی میں زیادہ عمل ہے۔ جنگ کے میدان میں حق کی لڑائی ہے، وہاں پر لوگ بکھر رہے ہیں، آپ سواری سے اتر کے کھڑے ہو رہے میدان کے اندر اور بول رہے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، کوئی جھوٹا انسان نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں ایسا ویسا نہیں ہوں، بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں ایک شریف خاندان کا انسان ہوں، بھاگتا نہیں ہے۔ ہماری ہسٹری، ہمارا جانکاری دیکھ لو ہم کون لوگ ہیں۔ میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں جو ابرہہ کے وقت بھاگے نہیں، میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ تو اللہ کے نبی واقعی عالم ہونے کے ساتھ عامل بھی ہوتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آپ پوری ہسٹری میں بتاؤ، کوئی مائیکل آل ہے دوسرا، اس کو دیکھو اس جیسے بن جاؤ، کوئی بول سکتا ہے آج بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی تو بہت اچھا آدمی تھا، کوئی آدمی دوسرا ایسا پیدا ہوا اس جیسا بن جاؤ، کون ہے ایسا؟ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بننے کی نیت بھی کرے اگر بیچارہ لا علم، کسی کی زندگی اتنی اوپن ہے بھی تو نہیں نا۔ کوئی ایک آدمی آپ بتائیے جس کے دن رات، گھر باہر، بچپن، جوانی، بڑھاپا سب سامنے ہو اور ہر چیز میں وہ ڈسپلنڈ ہو، ہے کوئی؟ نہیں۔ اس کا جو آن ڈیوٹی لائف ہے ٹھیک ہے کچھ حد تک معلوم ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی بڑے ملینئر ہوں یا پولیٹیشنز ہوں یا کوئی نوبیل پرائز والا ہو یا کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی زندگی کی کتنی 15 باتیں گنا کے بتائیے، نہیں معلوم۔ ارے ابھی میڈیا کے دور کی بات کی، ایسے لوگ جو میڈیا میں فلیش ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتائیے، نہیں معلوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے جو پری میڈیا زمانے کے ہیں، میڈیا کے 1400 سال پرانے، کون سے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے، کون سے ہاتھ سے پانی پیتے تھے، صفائی کے لیے کون سا ہاتھ آپ نے بتایا، آپ کیسا چلتے تھے، کیسا بیٹھتے تھے، کیسا بولتے تھے، آپ کا قرأت کا انداز کیا تھا، ہر آیت پہ رکتے تھے یا جوڑ کے پڑھتے تھے، آپ کی نماز کیسی ہوا کرتی تھی، آپ کا خطبے میں آپ کا چہرہ کیسا ہوتا تھا، آپ کے الفاظ کیا ہوتے تھے، خطبہ شروع کیسا کرتے تھے، ختم کیسا کرتے تھے، آپ نے عید کی نماز کیسے پڑھی، 5 ٹائم کی نماز کیسی پڑھتے تھے، آپ نے اذان کے الفاظ کیا سکھائے، آپ نے بیویوں کے ساتھ گھر میں سلوک کیسا کیا، فلاں دن آپ کا کیا حال ہوا کرتا تھا، کچھ چھپا ہوا ہے؟ ایسا کیسا ہوتا؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے غیبی انتظام ہے جو اسباب کے دائرے میں وقوع پذیر ہوا، یہ ہے میراکولس، لیکن اس لیے دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ انسانوں کے ذریعے اللہ نے وہ کام لیا، صحابہ کے ذریعے سے لیا اور ان کے بعد محدثین کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو ایک دم محفوظ کر دیے۔ ایسی کوئی بھی دوسری شخصیت آپ اس میڈیا کے دور کی بتائیے جس کی زندگی کے سارے پہلو ہمارے سامنے ہوں، جس کی ہر چیز اس کے ساتھ والوں نے محفوظ کی ہو، ہے کوئی ایسا؟ نہیں ایسا کوئی ایسا۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انتظام ہے۔ کیوں ایسا؟ یہ اس لیے کہ کوئی آدمی بات کے دور میں یہ نہیں بولے معلوم نہیں بابا جس کے بارے میں تم بول رہے وہ کیسے تھے، اب وہ سچے تھے، اچھے تھے، کیسے تھے، معلوم نہیں، ہم کو نہیں معلوم،
ہم کیسا ہماری پوری زندگی ان کے پیچھے لگا دینا، ہم اپنی پوری زندگی داؤں پہ کیسے لگائیں؟ ہم کیسا ان کی بات مانیں، ان کے دین پر چلیں؟ ان کے بارے میں ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں۔ اللہ نے پورا محفوظ کر دیا تاکہ اس اسلام کو، اس قرآن کو پیش کرنے والا کیسا ہے، یہ کتنا معتبر ہے، اس پر کتنا آدمی ایمان لائے، کتنا اس کو قبول کرے، یقین کرے، لانے والا بتاؤ کیسا ہے پہلے ہم کو، پھر ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے، صحیح کہ نہیں ہے۔ لانے والا پہلے بتاؤ، جس نے اس کو پیش کیا وہ کیسا ہے۔ اللہ نے پوری زندگی محفوظ کر کے رکھ دی۔ دیکھو ایسے ہمارے حبیب ایسے ہیں، یہ ہیں رحمت للعالمین، اور کیا زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 23 سال کے اندر ایک دم بنجر زمین جو اخلاقی اعتبار سے بالکل بنجر تھی، اس کو 23 سال کے اندر ایک دم بہترین بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایک کھیت دیں گے تو آپ کو 23 سال میں اچھا اس کو ڈیولپ کرنے نہیں آئے گا۔ کوئی زمین کس کو دے دیں اور بولے ڈیولپ کرو اس کو، وہ مشکل ہے۔ ایک مدرسہ دے دیں، ایک اسکول دے دیں، 23 سال کے اندر اس کو دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی بناؤ، آتا کرنے؟ کر کے بتاؤ، نہیں آتا 23 سال میں، اور ایسا تھوڑی ہوتا۔ ایک پورے عرب کو 23 سال کے اندر بہترین افراد کا مجموعہ بنانا، اس پورے سماج کو بہترین سماج بنانا، جس کا مرد مردوں میں بہتر، عورت عورتوں میں بہتر، بچے بچوں میں بہتر، مذاق ہے بھائی؟ کوئی ایسی بات ہے جو ہو جاتا؟ کیسا کیا؟ ان پڑھ قوم کو پڑھا لکھا بنانا، ظلم و زیادتی، مار پیٹ اور جنگوں میں زندگی کھپانے والوں کو ساری دنیا کے لیے بہترین حکام بنانا، بہترین مینجمنٹ والے بنانا، کوئی معمولی بات ہے؟ کیریکٹر کے اعتبار سے عدل و انصاف والے ان کو بنانا معمولی بات نہیں ہے۔ یہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ سماج بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہٰذا اس نبی کی زندگی کے بارے میں نہیں جاننا یہ سب سے بڑی بدقسمتی آدمی کی ہے۔ کیا کیا پڑھ رہا آدمی، نیوٹن، ڈاروین، ردرفورڈ اور نہ جانے کتنے سیاسی لوگ، ہٹلر، بٹلر، کیا کیا پڑھ رہا آدمی۔ ٹائم اس کے لیے ہے۔ پھر آج کل کے کارپوریٹر وہ بھی آ رہے، نیوز پیپر سب پڑھ رہا ہے، ادھر ادھر کی دنیا بھر کے اول فول گپے سب پڑھ رہا ہے۔ اس کو ٹائم نہیں تو کہے کے لیے انسانیت میں سے ساری، یعنی پہلا انسان پیدا ہوا، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک پوری ہسٹری میں سب سے ٹاپ انسان جو تھا، اس کے بارے میں اس کو پڑھنے کو ٹائم نہیں ہے۔ تو پیدا کیوں ہوا؟ تیری زندگی کا مقصد پھر کیا ہے؟ کیا کرنے آیا تو دنیا میں؟ تو اس انسان کے بارے میں نہیں جانتا، اس کی سنتیں، اس کے اعمال، اس کے اقوال تجھ کو نہیں معلوم، تو کیا کر رہا کیا پھر تو؟ تیرے ٹائم کا مصرف اس سے بہتر اور کیا بہتر چیز مل گئی تجھ کو کرنے کے لیے؟ تو اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتا جس نے تجھ کو جنت کا راستہ بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تجھ کو نہیں معلوم، آپ کی دعائیں، آپ کے اعمال، آپ کی عبادات، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب، یہ تیرے کو نہیں معلوم، تو پھر تو کر رہا کیا دنیا میں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جو غیر مسلموں سے زیادہ ایک مسلمان سے ہے۔ نہیں ماننے والے نہیں پڑھ پائے، ہم مانتے نہیں تو ہم جاننے کی کیوں فکر کریں؟ ہم کو ماننا ہی نہیں ہے۔ انڈرسٹوڈ، سمجھ سکتے ہیں؟ تو مانتا ہے، بلکہ تو جلوس میں نکلتا ٹیپو سلطان بن کے، بارات کے گھوڑے پہ، اور تجھ کو نبی کے بارے میں نہیں معلوم۔ تو بول رہا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے بھائی، نبی کا دامن کون سے رنگ کا تھا ذرا وہ تو بتا، کیا کون سا رنگ پسند تھا؟ تو ڈسکو لباس پہن کے کل گھوم رہا تھا، وہ کون سا کلر تھا؟ نبی کا تھا۔ آج یہ تو نقلی داڑھی لگا کے آیا، کل تو جو بغیر داڑھی کی تھا وہ نبی کا طریقہ ہے۔ نبی کا دامن تو نے تھاما ہے، تھاما کا بھائی جو چھوڑے گا تو نبی کا دامن تھاما ہے کہ نہیں؟ پہلے یہ بھی تو غور کر لے۔ بدقسمتی سے آج بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا دعووں کو دین سمجھنے لگا ہے،
کہ بڑے بڑے نعرے لگا دو، یہی دین ہے، اور یہ کہیں نہیں چلتا ہے۔ ایک آدمی گھر پہ جا کے بیوی کے سامنے کہے تجھ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، تیرے لیے تارے توڑ کے لاؤں گا، تارے مت لاؤ، کم سے کم آپ گھر میں تیل کم ہے وہ لے کے آؤ، یا آپ کے نعرے چھوڑو اور تارے چھوڑو، آپ پہلے تیل تو لاؤ، یہ تو کر کے دکھاؤ، بعد میں تارے لانا جب فرصت ہو تم کو۔ تب سنے گا کوئی بھروسہ کرے گا اس کی بات پہ؟ بیوی نہیں کرے گی، بچے نہیں کریں گے اس پہ بھروسہ، پڑوسی نہیں کریں گے، باس نہیں کرے گا، باس آپ کے لیے میں جان دینے کے لیے تیار ہوں، ہاں ٹھیک ہے پہلے فائل پوری لے کے آ بھر کے، جو کام کل دیا تھا وہ کر کے آ، پہلے جان بعد میں دینا، سنبھال کے رکھ اس کو، کام آئے گی، تیرے کام آئے گی۔ دعووں پہ کوئی بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ جو بندہ دل کا حال نہیں جانتا ہے وہ بھی دعوے کو کوئی قیمت نہیں دیتا ہے۔ وہ اللہ جو دلوں کا حال جانتا ہے وہ اس کے جھوٹے دعووں کو قبول کرے گا؟ خالی بڑی بڑی باتیں بول دینے سے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا تو بہت آسان تھا، یہود بن جاتے۔ یہود کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں پیارے، چلڈرن آف گاڈ، اور اس کے چہیتے ہیں پیارے پیارے، وہ احباؤہ۔ بڑے بڑے دعوے، دعووں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ دعووں سے کچھ ہوتا ہے، نہ وعدوں سے کچھ ہوتا ہے، کام سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو بولے ذرا اندھیرا ہوگا ذرا بٹن تو دبا، لائٹ کا اجالا آئے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے لائٹ کیا، میں تاروں کی روشنی لے کے آ جاؤں گا، سورج لے جاؤں گا کمرے میں، ارے وہ بعد میں لا، پہلے بٹن تو دبا، انشاءاللہ چلے گا، کل سے ارے ابھی چاہیے اندھیرا، کل کیا، کل تو اجالا ہونے والا ہے، سورج نکلے گا تو اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اب بھی چاہیے، انشاءاللہ ماشاءاللہ چلے گا، ایسا مار کے بولیں گے بھاگ یہاں سے، پاگل کہیں کا دیوانہ، کون مانے گا اس کو؟ کوئی قیمت ہے ایسے آدمی کی؟ خالی بات ہی کرنا، یہ بہت افسوس کی، یہ زوال کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کے زوال کی علامت ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے نعروں کو دین بنا لیا۔ صرف نعرے لگاؤ، بڑی بڑی باتیں کرو، محبت کے دعوے کرو، سب کچھ کرو، کام کچھ مت کرو، کام مت کرو۔ اصل کام ہے، اصل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمنا سے کچھ ہوگا۔ تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری تو تمنا یہ ہے مدینے میں ہم کو مل جائے، ٹھیک ہے۔ بعض تو جاہل یہ بھی کہتے ہیں ہم کو جنت نہیں، ہم کو مدینہ چاہیے۔ ارے مدینے میں، جنت میں نبی رہے گا تو مدینے میں جا کے کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہاں جائیں گے؟ مدینے میں کہ جنت میں؟ تو نبی چاہیے تو مدینے میں جائے گا، قیامت کے دن رہے گا کہ سب اللہ تعالیٰ توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے، تو مدینے جائے گا۔ کہاں رہے گا؟ ایڈریس معلوم ہے مدینے کا، تیرے کو مسجد کا ایڈریس معلوم نہیں تو مسجد تک نہیں جا سکتا ہے تو مدینہ جائے گا، منہ دیکھا ہے آئینے میں تو نے۔ یہ مسلمان ہے آج کا، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہمارے لیے کوئی اسوہ نمونہ نہیں ہے، اور اسلام سے بڑھ کے ہمارے لیے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اسلام ہم کو دیا ہے۔ یہ تو ہماری یعنی ہمارے پاس کچھ ایسا ہے نہیں جس کی وجہ سے اسلام ہم کو دیا جاتا ہے، اللہ نے پیدائشی طور پر دے دیا ہے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی قربانی کے اللہ نے دے دیا۔ وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں بہت کچھ چھوڑ کے، ان کو معلوم ہے واقعی اسلام کے لیے کتنی قربانی انسان کو دینی پڑتی ہے، کتنے دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، لیکن پیدائشی طور پر مسلمان ہے، نہ کچھ اس نے تکلیف اٹھائی، نہ کچھ مسائل جھیلے، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ اسلام کو برباد کر رہا ہے، اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی اور آپ کے بارے میں، آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔